عمران خان نے خیبر پختونخوا میں ایک نئی پلاننگ کی ہے۔ ایسا کام جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا وہ اب جا کے ہوا ہے۔ ایک بہت اہم کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں احمد منصور۔ آج 3-4 موضوعات ہیں، ان پہ ہم بات کرتے ہیں۔ کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، خاص طور پہ ایک ایسا کام جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا پارلیمان کی بالادستی کے حوالے سے، وہ اب جا کے ہوا ہے۔ دیر آئے درست آئے، کیا اس کے اب نتائج نکلتے ہیں، اس کے بعد یہ صرف اقدام کر لیا گیا ہے حکومت نے، پارلیمان نے، اور خاص طور پہ اسپیکر قومی اسمبلی نے، یا ابھی بھی صرف اس میں جسٹ ایک کوشش ہے اور پوری اس میں ورکنگ نہیں کی گئی؟ اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی ہے، اس کتاب کا بھی ہم ذکر کریں گے کہ اس کی اہمیت تاریخ کے حوالے سے، تاریخ کو درست کرنے کے حوالے سے، تاکہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان تک حقائق اور سچ ہے وہ پہنچے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور آخر میں یا اس کے درمیان اس وی لاگ میں ہم ذکر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جو تحریک انصاف اور عمران خان نے خیبر پختونخوا میں ایک نئی پلاننگ کی ہے وہ کیا ہے، اور اس حوالے سے کچھ بہت اہم تفصیلات ہیں اور کچھ تجزیہ ہے، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ تو جو اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے آج خط لکھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہ ان کی جو الاٹمنٹ ہے وہ کی جائے، الیکشن کمیشن کو لکھا۔ اچھا، ایک تو مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، 8 جو ججز نے جو فیصلہ سنایا، اکثریتی فیصلہ، اس کا بھی پریشر ہے الیکشن کمیشن پہ، اور اس میں بھی معاملات بہت گمبھیر ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ابھی تک اس پہ کوئی عمل نہیں کیا، اس بات کو لٹکایا ہوا ہے، اس کے پاس اپنی وجوہات ہیں، توجیہات ہیں کہ بھائی وہ اس فیصلے پہ عمل کرے تو کیسے کرے۔ اب جو سردار ایاز صادق کا خط ہے اس نے الیکشن کمیشن کو مزید باندھ دیا ہے کہ سپریم کورٹ پہ کے فیصلے پہ وہ اگر عمل کرتا ہے تو پارلیمان اور جو اسپیکر نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے وہ کہاں جائیں گی۔ اب اسپیکر قومی اسمبلی کے خط میں کیا ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ جناب جو ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ ہے 2017 میں، یہ اس وقت رائج ہے، اس کے تحت مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں، اور اس الیکشن ایکٹ پر جو عمل درآمد ہے اس کا الیکشن کمیشن پابند ہے، یہ اس کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے، وہ اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ اب وہ ایکٹ کیا ہے؟ اب وہ ایکٹ ہے کہ جو امیدوار الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہ الیکشن لڑنے سے پہلے بتاتے ہیں کہ ان کا تعلق کس پارٹی سے ہے، اس کا ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، ٹکٹ جو کہتے ہیں پارٹی ٹکٹ مل گیا، بڑے دعوے بھی ہوتے ہیں نا، پارٹی ٹکٹ لینے کے لیے بڑی گیمیں ہوتی ہیں، لابنگ ہوتی ہے، ایک حلقے سے درجنوں امیدوار ہوتے ہیں ہر پارٹی کے پاس، تو جس کے پاس ٹکٹ ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کراتا ہے، اس کو نشان بھی اسی کو ملتا ہے اور وہ اس پارٹی کا امیدوار بھی وہی ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ تبدیلی تو نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی اور پارٹی میں چلا جائے۔ اگر کسی نے اس مرحلے پہ پارٹی ٹکٹ جمع نہیں کروایا، اپنی وابستگی ظاہر نہیں کی اس الیکشن ایکٹ کے تحت، تو وہ آزاد امیدوار ڈکلیئر ہوگا، اس کی حیثیت آزاد امیدوار والی ہوگی۔ بڑا کلیئر یہ ایک قانون ہے، منظور ہے، اور یہ پارلیمان نے پاس کیا ہے اور یہ رائج ہے اس وقت، اس سے کوئی نہیں ہٹ سکتا۔ اسی میں دوسری چیز کیا ہے کہ جب کوئی آزاد رکن منتخب ہو جاتا ہے، ایوان کا حصہ بن جاتا ہے، تو اس کے پاس پھر ایک چوائس ہوتی ہے ایک مخصوص دنوں کے اندر کہ اس نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں فلاں پارٹی میں شامل ہو گیا ہوں، اور اس کا ایک پروسیجر ہے، تو وہ اس پارٹی کا ممبر بن جاتا ہے، اس کے کوٹے میں وہ چلا جاتا ہے، اس کی گنتی وہاں پہ ہوتی ہے اس پارٹی کے ساتھ جس کی وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کرتا تو پھر وہ آزاد ہی رہے گا۔ اچھا، اگر وہ کسی پارٹی میں چلا گیا ایک دفعہ، تو یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے بعد کہے جی اب میں پہلے آزاد تھا تو میں اس پارٹی میں چلا گیا تو آج میں اس پارٹی کو خیر باز کہہ کے دوسری میں آ جاتا ہوں، تو یہ نہیں ہے۔ یہ اسی کی جانب اسپیکر ایاز صادق، اور یہ اس بات پر اتنی دیر کیوں لگائی گئی یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اب اس کے بعد یہ اتنا سادہ سا اصول ہے
اس کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلے کی کوئی تک سمجھ نہیں آ رہی. اب الیکشن کمیشن تو پھنس گیا کہ وہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرتا تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے توہین کی ہے عدالت کی. اچھا اگر اسپیکر کے اس پہ عمل نہیں کرتا جو اسپیکر نے یہ درخواست کی ہے, بتایا ہے, اس کا حوالہ دیا ہے, تو ایک طرح سے پارلیمان کی توہین ہے. اچھا پھر اب یہاں پہ میچ پڑے گا کہ جو زیادہ بڑی توہین کس کی ہے, تو پارلیمان تو سپریم ہے, تو پھر پارلیمان پر تو الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے. اچھا کچھ خبریں آئیں بیچ میں اس کے بعد کہ الیکشن کمیشن نے اسی تناظر میں سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے متفرق درخواست. اچھا جیسے یہ خبر آئی, ہم کچھ دوست بیٹھے تھے تو جرنلسٹ, تو ہمارے ذہن میں فوراً ایک بات آئی کہ الیکشن کمیشن غلطی کرے گا, یہ پھر اپنی جو وہ داڑھی ہے وہ عدالت کے ساتھ ہاتھ میں دے دے گا کہ پھر وہ جو فیصلہ کریں. بھائی آپ کے پاس آپشن دونوں آ گئے ہیں, آپ ان کے سامنے جو آپ کو آئین اور قانون کے مطابق لگتا ہے آپ اس پہ عمل کر دیں, بات ختم کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ ٹھیک کہہ رہی ہے تو ان کے مطابق مخصوص نشستیں الاٹ کر دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسپیکر ایاز صادق کی بات میں وزن ہے اور اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا, تو سادہ سی بات ہے, آپ اس جو درخواست ہے, لیٹر ہے, اس کی روشنی میں آپ مخصوص نشستیں الاٹ کر دیں اور سپریم کورٹ کو بتا دیں کہ ہم نے کر دیا. متفرق درخواست لے کے جائیں گے تو آپ پھر رگڑے جائیں گے. تو بہرحال تردید آئی ہے الیکشن کمیشن کی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں فیصلہ کیا اور یہ بھی ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے, خبریں نہیں ہیں. تو ویورز یہ جو ایک پہلو اور منظر ہے, نامہ ہے مخصوص نشستوں کے معاملے کا, یہ جڑا ہوا ہے آئینی ترمیم سے. اگر الیکشن کمیشن, اور لگ ایسے ہی رہا ہے, ذرائع بھی یہی بتاتے ہیں اور حالات و واقعات بھی, کہ مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن وہ کرنے جا رہا ہے اور وہ مل جانی ہے جن کا حق بن رہا ہے آئین اور قانون کے تحت. پی ٹی آئی کو نہیں ملنی, ان کا کیس کمزور ہے. بھلے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے تو وہاں نظر ثانی پہ چلے جائیں گے یا کیا اس کا آپشن ہوگا, یہ سمجھ سے بالا تار ہے, بال یہ کھچڑی پکے گی. تو جب یہ ہو جائے گا تو پھر آئینی ترمیم کے لیے نمبر گیم پھر ان کی پوری ہو جائے گی. پھر نہ مولانا کی ضرورت ہوگی, نہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں یا آزاد ہیں کسی اور کو, ان کو توڑنے کی ضرورت پڑے گی. کہانی ختم ہو جے گی. جب کہانی ختم ہو جائے گی تو پھر بلیک میلنگ نہیں ہوگی. اچھا اس کا اشارہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک انٹرویو میں دیا, اس کو جے یو آئی فے کے جو رہنما ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ, انہوں نے بڑی ایک عجیب و غریب بات کی. اس پہ ابھی سب بحث بھی چل رہی ہے کہ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری ایک لیڈر ہیں بڑے, اور ان کو ایک طرح سے مطلب نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اس طرح کی ملاقاتوں میں جو ہوتی ہیں کہ انہوں نے مولانا کے سامنے کہا کہ ہم تو مجبور ہیں یہ ترمیم کرانے کے لیے, حالانکہ اب خود ہی وہ کہہ رہے ہیں مجھے تاثر ملا. بھی تاثر ملنے کی کیا بات ہوتی ہے, یا ہے یا نہیں ہے. اگر کہا ہے تو کہا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بات سے پھر رہے ہیں, لیکن آپ ایک بڑے لیڈر ہے, وہ اس کو آپ نے تنقید کا نشانہ وہ بن گیا, اب ساری طرف بحث شروع ہو گئی. تو بلاول نے ایک آج پروگرام میں یہ بات کی ہے اور اس میں بڑا کیٹیگوریکلی اشارہ دیا ہے کہ اگر مولانا کے ووٹوں کی ہمیں ضرورت نہ پڑی تو پھر جو مولانا ترامیم چاہتے ہیں ان کی بھی کوئی وقت نہیں ہے. پھر جب ہم نے ان کے ووٹ نہیں لینے تو پھر ہم ان کی کیوں مانیں. تو جناب اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیڈنگ جو اس وقت رول ہے وہ بلاول کے پاس ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے, اور وہ اس رول کو ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے. اور اطلاعات یہی ہیں کہ سپٹمبر کا جو یہ آخری ہفتہ ہے یا اکتوبر کا پہلا, تو ایک اور جوڑ پڑے گا پارلیمان میں اور یہ آئینی ترمیم کے اوپر, اور اب شاید یہ کام ہو جائے. اچھا ویورز, اب جو ایک خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی نئی حکمت عملی ہے اس پہ ہم بات کر لیں. پی ٹی آئی نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنوں میں تو پہلے تاجروں کے حوالے سے ایک مظاہرہ ہوا تھا دہشت گردی کے خلاف, اس میں پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی نے مل کے وہ سارا وہاں جو فساد ہوا, جو اس کے بعد کا پروپیگنڈا بھی ہوا, فگرز آئے کہ پتہ نہیں درجنوں اور سینکڑوں لاشیں گر گئی ہیں اور کیا کیا اس میں پرانی ویژولز, اور انڈین میڈیا بھی بڑھ چڑھ کے اس میں سامنے آیا تھا. تو اب پی ٹی آئی پی ٹی ایم کے ساتھ باقاعدہ طور پہ ایک گٹھ جوڑ میں جا رہی ہے. کیونکہ ان کو شاید لگ رہا ہے کہ پی ٹی ایم جو ہے وہ ان کو فائدہ دے گی. ان کی جو انتشار کی سیاست ہے, پشتون قوم پرستی کو ہوا دینا, فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم, حساس علاقوں سے چیک پوسٹیں ختم کرنے کا مطالبہ, افغانیوں کا انخلا روکنے کا مطالبہ, یہ سب کچھ پی ٹی آئی پی ٹی ایم ایک اس پہ آتے جا رہے ہیں. مقصد یہی ہے کہ جب سارے مجبور ہوں, ریاست کو مجبور کیا جائے
کہ الٹیمیٹلی وہ کہیں کہ ہمارے لیڈر کے کیس ختم کرو، اس کو رہا کرو، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور اب جو منظور پشتین وہ 11 اکتوبر کو لویا جرگہ کے نام پہ جو جلسہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی اور اس میں ساتھ شامل بھی ہے، یہ پوری جو اسٹریٹ پاور ہے یہ عمران خان اور اس کی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہ حاصل کرنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے پی ٹی آئی نے منظور پشتین سے امیدیں باندھ لی ہیں، کیونکہ جو کام اسد قیصر نہیں کر سکا، علی امین گنڈا پور بھی ایک طرح سے فیل ہی نظر آ رہا ہے کہ جو جلسہ ادھر سنجانی والا اسلام آباد والا ہوا تھا تو اس کے نتائج وہ اب کسی کو یاد بھی نہیں ہے کہ وہ پہلے تو تھا نا کہ وہ جلسہ ہوگا تو یعنی تاریخ بدل جائے گی، تو تاریخیں تو بدل گئی ہیں لیکن چیزیں وہی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اور آخر میں ایک کتاب بہت اہم ہے جس کا میں نے کہا کہ میں نے ذکر کرنا ہے، یہ بلوچستان کے اوپر ہے، بلوچستان کی ایک بہت ہی ایک قائدانہ صلاحیتیں اور ایک نظریاتی شخصیت، اور بلوچستان کے حوالے سے آپ ان کو بلوچستان کی تاریخ سے ان کو الگ نہیں کر سکتے۔ سردار میر ہزار خان مری، ان کی زندگی پر یہ تحریر کردہ کتاب ہے، ہمارے دوست ہیں بہت سینئر جو جرنلسٹ ہیں اور رائٹر بھی ہیں، ان کے والد کو بھی آپ جانتے ہیں، ان کا کیا نام ہے، انور مسعود صاحب، تو ان کے صاحبزادے عمار مسعود نے یہ کتاب تحریر کی ہے۔ اس کی تقریب رونمائی ہوئی ہے، گورنر بلوچستان بھی اس میں شریک ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی آئے ہیں، انہوں نے تقریر بھی کی اور بڑی اہم باتیں کی۔ جو وفاقی وزیر منصوبہ بندی ہیں آحسن اقبال، بہت بھرپور نمائندگی تھی ہر مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں۔ کتاب کا جو عنوان ہے میر ہزار خان مری، مزاحمت سے مفاہمت تک، یہ اس کی جو تحقیق ہے یہ خالد فرید صاحب کی ہے۔ خالد فرید صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ان حلقوں میں جو بلوچستان کے اوپر جنہوں نے کام کیا ہے، بہت بڑا کام ہے، ان کی شخصیت پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ یہ سیاسی منظرنامہ جو ہے بلوچستان کا، اس کے پس منظر میں یہ لکھی گئی ہے، ایک بائیوگرافی ہے اس میں کہ وطن واپسی پر جو میر ہزار خان نے ریاست سے مفاہمت کا سفر شروع کیا تھا، پھر سیاست کو شیوا بنایا تھا، پھر تمام سیاسی قیادت سے رابطے کیے، بلوچستان کی ترقی کے لیے پھر بہت کام کیے، اور یہ میر ہزار خان جو پہلے ریاست کو نہیں مانتے تھے، آئین کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اب ان کے جو پوتے ہیں وہ فوج میں اعلیٰ عہدوں پہ ہیں، اعلیٰ افسر ہیں، اور اب جو اس سے جو ایک میسج جاتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ بندوق چھوڑیں، بندوق نے آپ کو کچھ نہیں دیا، ریاست آپ کی ہے، ملک آپ کا ہے، بلوچستان آپ کا ہے، آپ نے فیصلے کرنے ہیں، غلط ہاتھوں میں نہ کھیلیں۔ یہی راستہ ہے جو صوبے کے عوام کو، پاکستان کو آگے لے کر جائے گا، اور جو بلوچستان کے عوام ہیں، لوگ ہیں، ان کو بلوچستان کے دوستوں اور دشمنوں میں فرق کرنا ہوگا، اور کوئی اس میں شک نہیں ہے کسی کو کہ بلوچستان پاکستان کا ایک اسٹریٹجک صوبہ ہے، اور یہاں جتنی پاکستان دشمن، پاکستان کے امن کی دشمن، پاکستان کے سیاسی استحکام کی دشمن، پاکستان کے معاشی استحکام کی دشمن قوتیں ہیں، وہ ناکام ہوتی آئی ہیں اور ناکام ہوں گی انشاءاللہ۔ اسی پیغام کے ساتھ آج کا ویلاگ ہم یہاں ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔